اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ اپنی ابتدائی عمر میں کسی امیر کے غلام ہوا کرتے تھے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت لقمان نہایت بدصورت تھے، جبکہ امیر کے دوسرے غلام اچھی شکل و صورت کے مالک تھے۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت لقمان جیسا نہ تھا۔ اس بات پر دوسرے غلام بہت مغرور رہتے تھے اور ان کا اکثر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اپنے حصے کا کام بھی ان کے سپرد کر دیا کرتے اور اپنے مالک کی نظر میں ان کو برا بنانے کی غرض سے ان کی جاہ و بیش یا شکایتیں کرتے رہتے تھے۔ لیکن آفرین ہے حضرت لقمان پر کہ ان کے لبوں پر کبھی بھی ایک حرف شکایت کا نہ آتا۔ ان کا رنگ ظاہری طور پر اگرچہ بے حد سیاہ تھا، لیکن دل نہایت شفاف اور اجلا تھا۔ وہ انتہائی دانا دل و دماغ کے مالک تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جو انہیں سنتا حیران رہ جاتا۔ حضرت لقمان کا امیر کئی باغات کا مالک تھا۔ ان باغات میں جب پھل پک کر تیار ہو جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ ساتھ ان پھلوں کو توڑنے جایا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ غلام جتنے پھل توڑ کر جمع کرتے ان میں سے اکثر خوب کھا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا حساب کتاب لگایا تو وہ اس کے اندازے سے کہیں کم نکلے۔ اس نے غلاموں سے باز پرس کی کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے سارا الزام حضرت لقمان پر ڈال دیا کہ یہی وہ غلام ہے جو ہمیشہ چوری چھپے پھل کھا جاتا ہے۔ امیر نے جب یہ بات سنی تو حضرت لقمان کو بلا بھیجا اور خوب ڈانٹا، جس پر آخر کار حضرت لقمان نے لب کشائی کی کہ اے میرے آقا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا کے گھر میں بے ایمان شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب بہتر یہ ہے تو ہم سب کا امتحان لے لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چلنا شروع کر دے۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سب راز کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں۔ امیر کو حضرت لقمان کی تجویز پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ حضرت لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب بھگایا۔ اس بھاگ دوڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ چور غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ دوسری جانب حضرت لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی۔ ان کے معدے سے پھلوں کا ایک بھی ٹکڑا نہ نکلا۔ یہ ماجرا دیکھ کر امیر کو حضرت لقمان کی سچائی اور حکمت پر اعتبار آ گیا۔ اس نے اپنے بے ایمان غلاموں کی خوب کھنچائی کی اور حضرت لقمان کو عزت دیتے ہوئے ان سب غلاموں کا سردار بنا دیا۔ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضرت لقمان کی حکمت ذرا سی دیر میں حقیقت کو آشکار کر کے کھرے کھوٹے کو سامنے لا کر رکھ سکتی ہے تو وہ خدائے بزرگ و برتر جو حکمت کا لامحدود سمندر ہے، وہ تو کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دکھانے میں کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اس سے کچھ چھپا نہیں۔ وہ ستار العیوب ہے لیکن قہار بھی ہے۔